السلام علیکم۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو 6 ماہ مکمل ہو گئے، مگر صہیونی فوج کی بمباری رک سکی نہ جنگ بندی مذاکرات پر کوئی پیش رفت ہو سکی۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 35,000 افراد شہید اور 75,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں 11 لاکھ فلسطینی شہریوں کو خوراک کے عدم تحفظ کا سامنا ہے، جبکہ 2 سال سے کم عمر کے 31% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی 70% آبادی بے گھر ہوئی اور ان حملوں میں غزہ کی رہائشی عمارتوں میں سے 60% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 6 ماہ کے دوران غزہ کے 90% اسکول تباہ ہو چکے ہیں اور 36 ہسپتالوں میں سے صرف 10 ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ 227 مساجد شہید اور 3 گرجا گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ 6 ماہ سے جاری جنگ بندی نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے اور وہاں کی 23 لاکھ آبادی پر اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے بھٹکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اب ان کا انحصار امداد پر ہے۔ انہیں رمضان کے مہینے میں جب دنیا بھر میں مسلمان روایتی پکوانوں سے روزہ افطار کرتے ہیں، تلخ اور تکلیف دہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جنگ کے آغاز سے قبل روزانہ کم از کم 500 امدادی سامان کے ٹرک آتے تھے، مگر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق گزشتہ ماہ یعنی مارچ کے مہینے میں روزانہ اوسطاً 61 ٹرک علاقے میں آ رہے تھے۔ کئی ہفتوں سے اسرائیل غزہ کی پٹی کے جنوب میں مصر کی سرحد پر واقع رفح میں زمینی کارروائی شروع کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ کراسنگ فی الوقت بند ہے اور جنگ کے بعد اب یہ علاقہ 15 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ بن چکا ہے۔ ان پناہ گزینوں سے اکثریت غزہ کی پٹی کے علاقوں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی کارروائیوں کی صورت میں بڑے انسانی المیے اور تباہی کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ جنگ کے 6 ماہ بعد ایک اسرائیلی فضائی حملے میں امدادی کارکنوں کے ایک گروپ کے ارکان کی ہلاکت کے بعد سنگین انسانی بحران اس تنازع سے نکلنے کے واضح راستے کے عدم موجودگی اسرائیل کو تیزی سے تنہائی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ اسرائیل نے امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں میں فوج کی غلطی کے اعتراف کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر ارادی واقعہ تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں برطانیہ، آسٹریلیا، پولینڈ، فلسطین اور دوہری شہریت کا ایک امریکن کینیڈین شہری شامل تھا۔ تاہم اسرائیل کے اس واقعے پر مذمت نے بیرون ملک بڑھتے ہوئے اس دباؤ کو کم نہیں کیا، جن میں برطانیہ، جرمنی یا آسٹریلیا جیسے وہ روایتی دوست ممالک بھی شامل ہیں جہاں اب رایامہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن بھی ناراض ہیں، جن پر پہلے ہی اپنے حامیوں کی جانب سے جنگ بند کرانے کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کو شہری نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اور نظر آنے والے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل میں امریکی حمایت کا تعین اسرائیل کے اقدامات سے ہوگا۔ نیتن یاہو نے اب تک جنگ بندی کے لیے دباؤ کی مزاحمت کی ہے اور یہ اصرار کیا ہے کہ دیر پا امن کے لیے حماس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل کے لوگ غزہ میں قید 134 مغویوں کو واپس لانے اور حماس کو ختم کرنے کی جنگی مقاصد کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نیتن یاہو کو بڑھتے ہوئے احتجاج اور نئے انتخابات کے مطالبات کا سامنا ہے۔ رایامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھاری شکست ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ حماس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے تک لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار سامی ابو حریری کہتے ہیں کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں اور القسام بریگیڈ اب بھی غاصب فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے قابل ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے
کہ ہلاک ہونے والوں میں 10,000 سے زیادہ جنگجو ہیں، لیکن عسکریت پسند گروپ ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں ہلاک ہونے والوں میں 10,000 سے زیادہ جنگجو ہیں، لیکن ان اقوام متحدہ کے اعداد و شمار میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں ہلاک ہونے والوں میں 1/3 سے زیادہ بچے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور جنگ کو روکنے کے مطالبات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکہ، قطر اور مصر کے کئی ماہ سے پس پردہ مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ تاہم نومبر کے پہلے ہفتے میں جنگ بندی کے علاوہ اس معاملے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کا نصف سال مکمل ہونے سے پہلے توقع تھی کہ جنگ بندی کی کوئی صورت نکل آئے گی اور رمضان میں اسرائیلی بمباری اور دوسری جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ رک سکے گا، مگر رمضان گزرنے کے باوجود بھی ایسا نہ ہو سکا۔ اب اطلاع سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کار ہفتے کے اواخر میں ایک بار پھر قاہرہ میں جمع ہوں گے تاکہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے از سر نو بات چیت شروع کی جا سکے۔ یہ اطلاعات ان حالات میں سامنے آئی ہیں کہ جب صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ فون پر بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اسرائیلی اتحادی سے کہا ہے کہ وہ اپنے مذاکرات کاروں کو بااختیار بنا کر مذاکرات میں بھیجیں۔ دوسری طرف صدر جو بائیڈن نے مصری صدر اور قطری امیر کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ حماس پر دباؤ ڈال کر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو ممکن بنائیں۔ گویا کہ امریکہ نے دونوں طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ دباؤ کا استعمال کر کے یرغمالیوں کی رہائی کے 6 ماہ سے زیر التوا معاملے کو اب جلد طے کیا جائے۔ فلسطین کا یہ قضیہ اور یہ آگ پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے اور ایسے میں ایک BBC نے ایک اس پہ رپورٹ کی ہے کہ جس میں غزہ کے بچوں پر پڑنے والے اس جنگ کے جو اثرات ہیں ان کی بہت دردناک انداز میں ان کی منظر کشی کی ہے، جس میں ایک بچی کہہ رہی ہے کہ وہ سو کر اٹھی تو اس کے خاندان کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور اس بار ہم سے ملنے کوئی عید پہ نہیں آئے گا۔ اور یوں ایسے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ غزہ کی یہ جو جنگ ہے یہ 6 ماہ میں غزہ کی ایک بہت بڑی آبادی کو ایک تباہی، بربادی اور قیامت کا ایک منظر دے گئی اور ایک ایسے زخم دے گئی کہ جن کو شاید ہی وقت اور زمانوں کا جو بہاؤ ہے وہ ان کو مندمل کر سکے گا، ان کو بھر سکے گا۔ لیکن زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ فلسطینیوں کا یہی ہے کہ وہ موت کے آئینے میں رخ دوست دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ زندگی میں، وہ موت میں زندگی کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جس دشمن سے واسطہ ہے وہ بہت سی قدروں پر، اقدار پر یقین نہیں رکھتا، وہ صرف طاقت پر یقین رکھتا ہے اور نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، پون صدی ہونے کو ہے، وہ اپنی اس روش پر قائم ہے۔ ایسے دشمن کے مقابلے کے لیے پھر نقطۂ جاں ہتھیلی پر ہی رکھی جا سکتی ہے اور یہ وہ کام ہے جو فلسطینیوں نے اچھی طرح سیکھ لیا ہے، بالکل علامہ اقبال کے ان اشعار کے مطابق کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فلسطینی کے لوگوں نے موت کے آئینے میں رخ دوست دیکھ لیا ہے، منزل کو دیکھ لیا ہے، اپنے مقصد کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جانیں بے دریغ گنوا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ بلند تر اور عظیم تر ہے ان کی فرد کی، ان کی شخصی جان سے۔